نماز فجر کے بعد صرف 100 بار پڑھ کر دیکھیں، انشاءاللہ زندگی میں کسی انسان سے پیسے مانگنے نہیں پڑیں گے، رزق 7 نسلوں تک جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کے اس بابرکت دن ایک بہت ہی طاقتور اور مجرب وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ رزق اور مال و دولت میں برکت کے حوالے سے بہت ہی مشہور ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس تسبیح کو پڑھنے والے کی 3 یا 7 نسلوں تک رزق و دولت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور آپ کو آنے والی نسلوں کے لیے پریشان نہیں ہونا پڑے گا۔ ناظرین کرام، یہ تسبیح کب، کیسے، کس وقت اور کتنی تعداد میں پڑھنی ہے، یہ سب طریقہ کار آپ کو بتاتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ تسبیح آپ فجر کی نماز کے بعد صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیں، یعنی یہ وظیفہ صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آنے والی زندگی میں کسی انسان سے پیسے یا کچھ بھی مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور رزق 7 نسلوں تک جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ایک ایسی تسبیح ہے کہ جو شخص اس تسبیح کو ہمیشہ پڑھتا رہتا ہے، اس کو رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ آج کی خاص ویڈیو میں رزق کے حوالے سے ایک ایسی تسبیح کا عمل پیش کیا جا رہا ہے جو کہ حدیث شریف سے ثابت شدہ ہے، اور اگر آپ یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیں گے اور اس تسبیح کا ذکر کرنا شروع کر دیں گے تو فرشتے بوریاں بھر بھر کر آپ کو رزق دیں گے انشاءاللہ۔ اور جیسے ہی آپ اس تسبیح کو پڑھنا شروع کر دیں گے، آپ کے لیے غیب سے مال و دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہ ہوں، بلکہ ہر تکلیف، ہر آزمائش، ہر دکھ، بیماری، ہر مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی کامل یقین رکھیں۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہر خوشی اور غم اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے، اس لیے جب بھی کوئی پریشانی آئے یا کوئی مصیبت آئے تو اللہ کو کثرت سے یاد کرنا شروع کر دیں۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ اس کی بندگی، اس کا شکر اور صبر کے ذریعے جڑے رہتے ہیں اور اس کے بندوں کے ساتھ نرمی اور احسان کا رویہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، تو یقین کیجیے اللہ ان کی غیب سے مدد کرتا ہے اور ان کے معاملات عزت سے انجام پاتے رہتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، جو بھی شخص یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا بندوبست خود فرما دیتے ہیں۔ وہ کون سی دولت والی تسبیح ہے، ہم بتاتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد صرف اور صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ الحمدللہ، جس نے اس پر عمل کیا وہ کبھی ناکام نہیں ہو۔ یہ 100% آزمودہ عمل ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی کہ جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے، اس کا تھوڑا وقت تو لگ جاتا ہے مگر اس کا کام ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دنوں کے اندر ہی فوائد ملنا شروع ہو جاتے ہیں، کچھ کو ہفتے لگ جاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کافی عرصے سے پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو اس سے فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے گھر میں دیر ہے مگر اندھیر نہیں ہے، اس لیے اللہ کی کسی مصلحت میں تھوڑا وقت لگ سکتا ہے، لیکن آپ اطمینان رکھیں کہ آپ کا کام ضرور ہوگا۔ تو محترم ناظرین کرام، فجر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ صرف 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ زندگی میں کسی انسان سے پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ناظرین کرام، کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ جس سے ہمیں مانگنا چاہیے، کہ جہاں سے کبھی بھی مایوسی کی امید نہیں ہوتی، جو اکیلا ہی تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، لیکن اسی سے لگانے سے ہم گریز کرتے ہیں اور اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق سے مانگتے ہیں، جو اگر کبھی بھول کر دے بھی دے تو احسان لازمی جتلاتے ہیں، لیکن اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق سے ہم بہت شوق سے مانگتے بھی ہیں اور بالکل بھی شرم نہیں کرتے، بلکہ اس مخلوق سے بہت سی امیدیں بھی لگا لیتے ہیں۔ اس لیے جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے، اسی سے ہر انسان کو ہمیشہ توقعات لگانی چاہیے تاکہ ہمیں دونوں جہانوں میں بھلائی نصیب ہو۔ ہر دوسرے انسان کی زندگی میں یہی کہانی ہے
اور وہ یہی کہتا ہے کہ ہم محنت تو بہت کر رہے ہیں لیکن ہمارے گھر اور کاروبار میں برکت نہیں۔ تو ایسی صورتحال میں ہم لوگ اگر اپنی زندگی میں ہی جھانک کر دیکھیں تو کہیں نہ کہیں ہماری ہی کچھ ایسی سنگین غلطیاں ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے گھروں سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہم لوگ غربت کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، گھر میں پریشانی ہے، بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہو ان تمام چیزوں کے پیچھے ہمارا اپنا خود کا ہاتھ ہے؟ اس لیے دینی تعلیمات پر عمل کیجیے، 5 وقت کی نماز ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، کثرت سے اللہ پاک کا شکر ادا کریں، اور جو کچھ بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے غریب اور مجبور لوگوں کی مدد کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہا کریں۔ محترم ناظرین کرام، اوپر بتائی گئی باتوں پر عمل کیجیے اور اس تسبیح کو معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو اتنا عطا فرما دے گا کہ پھر کبھی کسی سے پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ سچے دل سے محنت بھی کریں اور دل لگا کر کام کریں۔ سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ پڑھنی ہے، اس کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی دہرا لیں، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور ساتھ اس کے 10 درجات بھی بلند فرماتا ہے۔ تو اپنی مغفرت کروائیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، کیونکہ آپ پر درود پاک پڑھنا باعث رحمت اور باعث برکت بھی ہے۔ جن لوگوں کو پریشانیاں لاحق رہتی ہیں، رزق کی تنگی کا مسئلہ ہے، تو اپنے رب کریم سے آج ہی مانگ لیں۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے حصے میں بہت سا رزق لکھا ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسی بندشیں آ جاتی ہیں جیسے کچھ بری نظر یا جادو وغیرہ کی وجہ سے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری غفلت کی وجہ سے اللہ پاک ہمارا رزق روک دیتا ہے۔ تو اپنے رب سے بے شمار مانگیے، لیکن مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی سیکھ لیجیے کہ کس طرح سے ہم نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگنا ہے اور کیسے مانگنا ہے۔ سب سے پہلے تو رب تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیں، بس زبان پر صرف اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اور صبح سے شام تک کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، پھر 5 وقت کی نماز ادا کریں، اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں، کیونکہ بچوں کی پہلی درس گاہ تو ماں کی گود ہے، لہٰذا ان کو نیک اور اچھا بنانے کے لیے پہلے آپ کو اچھا بننا ہوگا، اور پھر آپ کی اولاد بھی نیک اور اچھی بن جائے گی۔ پھر اس کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ آپ نے فجر کی نماز پڑھ کر اس کی ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھیں۔ اسے پڑھنے کا صحیح وقت تو صبح ہی ہے، لیکن مرد حضرات اپنے دفتر، دکان، کھیت، کاروبار یا نوکری کی جگہ پر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور خواتین گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ اس تسبیح کو پڑھ سکتی ہیں۔ اس تسبیح یعنی ہر روز 100 مرتبہ آپ نے اس کا عدد پورا کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف بھی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت فائدہ ہوگا، لیکن اگر آپ یہ تعداد 300 کر لیں گے تو سونے پر سہاگا والی بات ہوگی۔ میرا مشورہ تو یہی ہے کہ آپ یہ تعداد 300 ہی رکھیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے وہ تسبیح یاد نہیں جو تسبیح فرشتوں اور مخلوق کی ہے، جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ جب صبح صادق طلوع ہو تو یہ تسبیح 100 مرتبہ پڑھا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ دنیا تمہارے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ وہ شخص چلا گیا
کچھ مدت ٹھہر کر دوبارہ حاضر خدمت ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی کہ میں حیران ہوں کہ کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں۔ بحوالہ الخصائص الکبریٰ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی تنگ دستیوں پریشانیوں کو دور کرے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالی ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو اپنے پیارے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں بھلائی نصیب فرمائے اور ہمیں عذاب قبر اور عذاب حشر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔